اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزار بنو اسماعیل میں سے ایک مشہور بزرگ ہستی ہیں۔ نزار کے والد کا نام معد بن عدنان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب 19ویں پشت پر ان سے جا ملتا ہے۔ گویا نزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ اپنے والد معد کی وفات کے بعد نزار کو عرب کی سرداری ملی۔ آپ جب شاہی دربار میں جاتے تو بادشاہ خود ان کا احترام کرتے تھے۔ عربی حروف تہجی کی ابتدا آپ ہی نے کی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب نزار بن معد کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے متروکہ مال کو 4 بیٹوں میں تقسیم کر دیا اور ساتھ ہی یہ وصیت کر دی کہ اگر اس معاملہ میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو میرے دوست افع جو نجران کا بادشاہ ہے سے فیصلہ کروا لینا۔ چنانچہ ان 4 بھائیوں کا اپنے والد کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور یہ 4 افع بادشاہ سے فیصلہ کروانے کے لیے چل پڑے۔ یہ 4 اتنے ذہین تھے کہ دوران سفر ایک بھائی کی نظر ایک قطع زمین پر پڑی جہاں سے کسی جانور نے گھاس چری تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا، جس اونٹ نے یہ گھاس چری ہے وہ کانا ہے۔ دوسرا بھائی بولا، وہ اونٹ لنگڑا بھی ہے۔ تیسرا بھائی بولا، وہ بدکا ہوا بھی ہے۔ چوتھے نے کہا، اس کی دم بھی کٹی ہوئی ہے۔ ابھی انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ انہیں ایک شخص ملا جو اپنی سواری کا اونٹ کھو چکا تھا۔ وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا تھا۔ اس شخص نے ان 4 بھائیوں سے اپنے اونٹ کے بارے میں پوچھا کہ کہیں تم نے میرا اونٹ دیکھا ہے؟ ایک بھائی بولا، کیا تیرا اونٹ ایک آنکھ سے کانا ہے؟ اس نے کہا، بالکل، وہ اونٹ ایک آنکھ سے کانا ہے۔ دوسرا بھائی بولا، کیا وہ اونٹ لنگڑا بھی ہے؟ اس شخص نے اس کا بھی اقرار کیا۔ تیسرا بھائی کہنے لگا، کیا تمہارے اونٹ کی دم بھی کٹی ہوئی ہے؟ اس نے اس بات میں اپنا سر ہلایا۔ چوتھے بھائی نے کہا، کیا وہ اونٹ بدکا ہوا ہے؟ اس شخص نے اس کی بھی تصدیق کر دی۔ پھر وہ شخص ان سے کہنے لگا، یہ سب صفات میرے ہی اونٹ کی ہیں، اب مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تیرے اونٹ کو دیکھا بھی نہیں، مگر اسے ان کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ انہیں چمٹ گیا کہ میرا اونٹ تمہارے پاس ہی ہے، مجھے واپس دے دو۔ ان بھائیوں نے بالآخر قسم کھا کے اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم نے تمہارے اونٹ کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، میں تمہاری قسم پر کیسے اعتماد کر لوں جبکہ تم نے میرے اونٹ کی ساری علامات بیان کر دی ہیں۔ میں تو اب بادشاہ سے تمہاری یہ شکایت کروں گا کہ ان لوگوں نے میرا اونٹ کہیں چھپا رکھا ہے۔ چنانچہ وہ شخص بھی ان 4 بھائیوں کے ساتھ چل پڑا۔ جب یہ 5 نجران کے اس بادشاہ افع جرہمی کے پاس پہنچے تو اس بڈھے نے پکار کر بادشاہ سے کہا، آپ کے ان مہمانوں نے میرا اونٹ چرایا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس اونٹ کی ساری علامتیں انہوں نے میرے سامنے بیان کر دی ہیں، مگر تعجب اس بات پر ہے کہ یہ انکار بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اس اونٹ کو دیکھا تک نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی سلیکٹ کر لیجئے۔ افع نے ان 4 بھائیوں سے سوال کیا کہ جب تم نے اس اونٹ کو دیکھا بھی نہیں ہے تو اس کی تمام علامات کیسے بیان کی؟ ایک بھائی کہنے لگا، میں نے دیکھا کہ ایک سمت سے گھاس چری گئی ہے اور دوسری طرف کی گھاس کو نہیں چھیڑا گیا، تو میں سمجھ گیا کہ وہ اونٹ یقیناً
کانا ہے۔ دوسرا بھائی بولا میں نے اس کے قدموں کے نشانات کو دیکھا تو ایک قدم کا نشان مکمل نہیں تھا، میں نے سمجھ لیا وہ اونٹ اس پاؤں سے لنگڑا ہے۔ تیسرا بولا میں نے دیکھا کہ اس کی مینگنیاں ایک ہی جگہ پر اکٹھی پڑی ہیں، میں نے سوچا کہ اگر اس اونٹ کی دم موجود ہوتی تو اس کے دم ہلانے سے مینگنیاں بکھر جاتی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس اونٹ کی دم کٹی ہوئی ہے۔ چوتھے بھائی نے کہا میں نے دیکھا کہ زمین کا ایک حصہ جہاں گھاس خوب گنجان ہے وہاں سے کچھ خاص کھائی گئی ہے، پھر دوسری ایسی جگہ سے گھاس کھائی گئی جو اس پہلی جگہ سے خراب اور بدتر ہے اور وہاں گھاس بھی کم ہے، تو میں نے سمجھ لیا کہ وہ اونٹ بد کا ہوا ہے، ورنہ وہ ایک ہی جگہ سے گھاس کھاتا رہتا۔ افا نے جب ان بھائیوں کا یہ بیان سنا تو ان کی ذہانت سے بڑا متاثر ہوا اور اس بڈھے سے کہا کہ ان کا تیرے اونٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جا اور اسے کہیں اور جا کر تلاش کر۔ پھر ان سے پوچھا تم کون ہو اور کیسے آئے ہو؟ وہ بولے ہمارے والد صاحب تمہارے والد صاحب کے دوست تھے، انہوں نے مرتے وقت وصیت کی تھی، چنانچہ ہم آپ کو اپنا حکم یعنی فیصلہ کرنے والا مان کر فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ آپ کے والد صاحب بہت اچھے آدمی تھے، بچپن میں ایک دفعہ ہم اپنے والد کے ہمراہ ان سے ملنے بھی آئے تھے۔ بادشاہ کہنے لگا تم خود اتنے ذکی اور ذہین ہو، میں تمہارا فیصلہ کس طرح کر سکتا ہوں؟ بہرحال بادشاہ نے ان کی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام کیا اور اپنا ایک غلام ان کی خدمت پر لگا دیا۔ جب وہ طعام و شراب سے فارغ ہوئے تو ایک بھائی کہنے لگا آج تک میں نے ایسی عمدہ شراب نہیں دیکھی، کاش یہ قبر پر لگے ہوئے انگور سے نہ بنائی جاتی۔ دوسرا بولا گوشت بڑا اعلیٰ پکا ہوا تھا، کاش کہ اس بکری کو کتیا کا دودھ نہ پلایا جاتا جس کا یہ گوشت ہے۔ تیسرا کہنے لگا روٹی تو انتہائی اچھی پکی ہوئی تھی، مگر کاش کہ آٹا ایک حائزہ سے نہ گندھوایا جاتا۔ چوتھا بھائی بولا بادشاہ نے خدمت تو بڑی کی ہے، کاش کہ یہ اپنے باپ کا بیٹا ہوتا، حرام کا نہ ہوتا۔ ان کی یہ ساری گفتگو بادشاہ کے غلام نے بغور سنی اور بڑا حیران ہوا، پھر اس نے بادشاہ کو جا کر بتا دیا کہ انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے۔ بادشاہ نے فوراً ناظم شراب خانہ کو بلا کر پوچھا کہ آج جو شراب تم نے ان مہمانوں کو مہیا کی تھی وہ کس طرح حاصل کی گئی؟ ناظم نے جواب دیا یہ اس انگور سے بنائی گئی ہے جو آپ کے والد صاحب کی قبر پر لگا ہوا ہے، ہمارے پاس اس وقت اس سے زیادہ نفیس شراب موجود نہ تھی۔ پھر بادشاہ نے بکری کے بارے میں چرواہے سے تحقیق کی تو اس نے اقرار کیا کہ ذبح کی جانے والی اس بکری کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی تھی، میں نے مجبوراً اس کو چند دن کے لیے کتیا کا دودھ پلایا تھا۔ اس وقت پورے ریوڑ میں یہی ایک بکری صحت مند اور فربا تھی جس کو ان مہمانوں کے لیے ذبح کیا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے محل میں جا کر اس کنیز سے تحقیق کی جس نے آٹا گوندا تھا، تو اسے پتہ چلا کہ وہ واقعی ان دنوں میں حائزہ ہے۔ پھر بادشاہ افا تلوار لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا اور اس سے پوچھا سچ سچ بتاؤ کہ میرا باپ کون ہے؟ ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں۔ چنانچہ وہ بتانے پر مجبور ہو گئی اور کہنے لگی تیرے باپ سے تو کوئی اولاد ہونے کی توقع نہ تھی، مجھے اس سے بڑی گرانی تھی کہ اس کے بعد حکومت کا وارث کون بنے گا، اس لیے میں نے مجبوراً ایک ایسے شخص کو اپنے اوپر قدرت دے دی جو ایک دن ہمارے یہاں مہمان ہوا تھا، اسی شخص سے اس سلطنت کا وارث پیدا ہوا۔ اس ساری تحقیق کے بعد
بادشاہ ان چاروں بھائیوں کی ذہانت پر بہت حیران ہوا۔ وہ زنان خانے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور ان سے سوال کیا، خدا را مجھے بتاؤ کہ یہ کیا راز ہے، تم نے یہ باتیں کس طرح معلوم کر لی ہیں؟ ایک بھائی بولا، آپ کو معلوم ہے کہ جب شراب پی جاتی ہے تو یہ سرور لاتی ہے اور غم زائل ہو جاتا ہے، مگر اس شراب کا اثر میں نے اس کے برخلاف پایا، چنانچہ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یقیناً یہ شراب قبرستان کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ دوسرے نے کہا، بھیڑ، بکری اور دیگر حیوانات کی گوشت کی یہ خاصیت ہے کہ ان کا گوشت نیچے اور چربی اوپر ہوتی ہے، سوائے کتے کے گوشت کے جس کی چربی نیچے اور گوشت اوپر ہوتا ہے۔ ہم نے جو گوشت کھایا اس میں کچھ چربی نیچے موجود تھی، اس طرح میں نے اندازہ لگا لیا کہ گوشت میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بکری کا ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس بکری نے کتیا کا دودھ پیا ہو۔ تیسرا بھائی کہنے لگا، روٹی کی یہ خاصیت ہے کہ اسے انگلیوں سے توڑا جائے تو اس کے باریک ریزے ہو جاتے ہیں، ماں سوائے حائزہ کے گوندھے ہوئے آٹے کے، چنانچہ یہ روٹی ذرا چمڑیلی تھی تو میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ آٹا کسی حائزہ نے گوندا ہے۔ اب بادشاہ نے چوتھے بھائی سے سوال کیا کہ تجھے کس طرح پتا چلا کہ بادشاہ حرام زادہ ہے؟ اس نے کچھ یوں جواب دیا، بچپن میں ایک دفعہ میں اپنے والد کے ہمراہ آپ کے والد صاحب کا مہمان ہوا تھا، انہوں نے کھانا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھایا تھا، جبکہ آپ نے کھانا غلام کے ہاتھ بھیج دیا اور خود ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھایا۔ اس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ اس کی عادتیں باپ سے مختلف ہیں، لہذا یہ اس بادشاہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ شاہ نجران ان کی یہ باتیں سن کر حیران ہوا اور فوراً ہاتھ جوڑ کر ان سے عرض کرنے لگا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کا فیصلہ کر سکوں، آپ یہ فیصلہ خود کر لیں یا کسی اور سے کروائیں۔ پھر ان کو اپنے ہاں سے باعزت رخصت کر دیا۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو پیش کی گئی یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے اپنی فیملی، دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔